السلام علیکم۔ سٹوری کچھ یوں ہے کہ ایک بادشاہ تھا اور اس کے 3 وزراء تھے، ٹھیک ہے۔ تینوں وزراء جو ہیں ان کو اپنے دربار میں، اپنے منسٹر کو بادشاہ نے اپنے دربار میں بلایا اور انہیں حکم دیا کہ تینوں جو ہیں وہ ایک ایک بیگ لے کر، تھیلا لے کر باغ میں جائیں اور باغ سے بادشاہ کے لیے مختلف اچھے اچھے پھل جمع کریں۔ تینوں وزراء چلے گئے بیگ لے کر۔ جو سب سے پہلا وزراء تھا اس نے کیا کیا کہ جتنے اچھے اچھے پھل تھے وہ سارے اس نے اپنے بیگ میں ڈالے اور بیگ کو پیک کیا اور واپس آ گیا۔ سیکنڈ والے نے کیا کیا، وہ تھوڑا اپنے آپ کو چلاک سمجھتا تھا۔ اس نے کیا کیا، اس نے بیگ لیا اور بیگ میں جتنے گلے سڑے پھل تھے وہ نیچے ڈالے اور اوپر تھوڑے سے تازہ ڈالے اور جلدی جلدی بیگ پیک کیا اور واپس آ گیا اور لا کے بادشاہ کو اس نے دے دیا۔ کہ اس کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ بادشاہ نے کون سا بیگ کھولنا ہے، کون سا اس کو چیک کرنا ہے، دیکھنا ہے اس میں گلے سڑے ہیں، اچھے ہیں، کون سے ہیں، یا بادشاہ نے کون سا کھانا ہے۔ اس نے حکم دیا، میں نے حکم ماننا، بات ختم ہوگی۔ اب آ رہی ہے آگے تھرڈ والے کی۔ تھرڈ والا جو تھا وہ ان سب سے زیادہ اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتا تھا۔ اس نے کیا کیا کہ سارے گلے سڑے جو پھل ہیں ان کو تو ایک سائڈ پہ چھوڑو، اس نے گھاس پھوس لیا، اس سے اپنا تھیلی اچھے طریقے سے بھری اور واپس آ گیا۔ اب تینوں جب واپس آئے تو بادشاہ نے نہ تو تھیلے کھول کے دیکھے بلکہ نہ ہی انہیں کچھ کہا، بلکہ ساتھ ہی نیا حکم دے دیا کہ ان کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ وہ بڑے حیران پریشان کہ یہ کیا ہوا، ایک ماہ کے لیے جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب جو پہلا تھا اس کے پاس اپنا اچھے اچھے پھلوں والا تھیلا، تو اس نے مزے مزے سے پورے مہینے میں تھوڑے تھوڑے کر کے پھل کھائے اور اپنا تھیلا اس نے ختم کیا۔ اس طرح سے اس کی صحت بھی خراب نہ ہوئی اور اس کو پریشانی بھی نہ ہوئی۔ جو سیکنڈ والا تھا وہ کچھ دن تو اچھے اچھے پھل کھاتا رہا اور کچھ دن کے بعد جب اس کے اچھے پھل ختم ہوں گے تو اس نے حرام کھانے شروع کیے۔ حرام کھائے تو حرام کھانے سے وہ بیمار پڑ گیا، بیمار پڑنے سے وہ مر گیا۔ اور جو تھرڈ والا تھا اس بیچارے کے پاس تو کچھ بھی کھانے پینے کے لیے نہیں تھا۔ اب گھاس پھوس کو اس وقت کیا کھاتا، وہ کچھ دن تو بھوکا رہا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ بھوک کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب جو پہلا تھا جب جیل سے نکالنے کی باری آئی تو جب بادشاہ کے حضور پہنچے تو ان میں سے جو پہلے والا تھا وہ تو بچ گیا، باقی 2 جو ہیں جان سے چلے گئے۔ سیم ایسے ہے کہ اصل میں اس کہانی کا مورل جو ہے وہ کیا ہے کہ یہ جو وزیر ہے نا یہ ہم جیسے ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اصل میں ہمارا آخرت کا سسٹم ہے کہ آخرت میں زندگی میں جتنے بھی اچھے کام کرتے ہیں اس کا آخرت میں ہمیں بہترین بدلہ مل جاتا ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نیکیاں بھی کرتے ہیں، برائیاں بھی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید اس طریقے سے ہم نظر میں نہیں آتے، لیکن آخرت میں وہ سارے ہمارے اعمال، نیکیاں اور گناہ جو ہیں وہ لکھی جا رہی ہوتے ہیں۔ نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، گناہ کی ظاہر سزا ملے گی۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو دن رات صرف برائیوں میں پڑے ہوئے، تو ایسے لوگوں کا قیامت کے دن ان کو کوئی بھی صلہ نہیں ملے گا، سیدھے سیدھے وہ سزا کے حقدار ٹھہریں گے، وہ دوزخ میں جائیں گے۔ تو اس کہانی سے سبق حاصل کریں، کوشش کریں کہ زندگی میں دوسروں کے ساتھ اچھا کریں تاکہ آپ کے ساتھ بھی اچھا ہو۔ کہانی اچھی لگے تو لائک اور شیئر مست کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔